مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج ہم عشرہ مغفرت میں ہیں. دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 3 حصے ارشاد فرمائے تھے. اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، و کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلا رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا دوزخ سے رہائی کا عشرہ ہے. تو ہم رحمتیں سمیٹتے سمیٹتے مغفرت کے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں اور اس یقین اور ایمان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے ان تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو کر ہمیں دوزخ سے رہائی کا پروانہ عطا کر دے گا. ایک حدیث یاد آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ میرے تھوڑے سے مال پر راضی ہو گیا، دنیا میں زیادہ نہیں اسے ملا، تھوڑے سے مال پر راضی ہو گیا، تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے میں اس کے تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو جاؤں گا. کتنی بڑی نوید ہے یہ، سچی بات ہے. اس حدیث میں ایمان والے کے لیے نجات ہی نجات ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی. ہم نے اپنے آپ کو رب کی رضا پر راضی رکھنا ہے، کم ملے یا زیادہ. فرمایا دنیا میں تم تھوڑے مال پر بھی راضی ہو جاؤ، نہیں ملا زیادہ تو گلے نہ کرو، شکوے نہ کرو، کیونکہ جس کو زیادہ دیا اس کا حساب بھی زیادہ لوں گا، اس کو اتنا حساب دینا پڑے گا. تھوڑا ملا ہے تو اس پر شکر کرو کہ تمہارا حساب تھوڑا ہوگا. رب کی رضا سمجھ کر راضی رہو. تو فرمایا میں عالمین کا رب بے نیاز ہو کر تیری تھوڑی سی عبادت پر راضی ہو جاؤں گا. اور سوچئے جس پر رب مولا کہے میں راضی ہو جاؤں گا، اسے اور کیا چاہیے. یہ ساری ہماری محنت کس چیز کی ہے کہ مولا راضی ہو جائے، ہمارا پروردگار راضی ہو جائے. لوگ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، لوگ دن بھر استغفار کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے. وہ کہتا ہے میں تو بڑا کریم ہوں، میں تو بہت لمبی چوڑی تم سے مطالبے کرتا بھی نہیں ہوں. ارے تم دنیا میں میری رضا پر راضی رہو، میں تمہاری تھوڑی سی عبادت پر راضی ہو جاؤں گا. تو وہ اسی یقین کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں کہ اس قابل تو نہیں ہیں، خامیاں ہیں، نقائص ہیں، اس میں بہت سی ہماری دکھاوے ہوں گے، لیکن پروردگار عالم اپنی شان کے مطابق قبول فرما کے ہماری نجات کا پروانہ ہمیں عطا کرے گا. رمضان المبارک جہاں عظمتوں کا، رب کی رحمتوں کا، رب کے کرم کا مہینہ بن کر آتا ہے، وہاں یہ مہینہ بہت سی نسبتیں لے کر بھی آتا ہے. بہت سی ایسی نسبتیں جو شخصیات سے بھی جڑی ہوئی ہیں اور بہت اہم واقعات سے بھی جڑی ہوئی ہیں. ان شخصیات کا بھی براہ راست اسلام اور اہل اسلام پر سے رشتہ ہے اور ان واقعات کا بھی گہرا تعلق اسلام پر ہے. اس لیے اہل ایمان کو کبھی بھی ان رمضان سے جڑی ہوئی یادوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہر اہل ایمان کو خبر ہونی چاہیے کہ روزے تو رکھ رہا ہوں، عبادت تو کر رہا ہوں، لیکن یہ رمضان کن کن کی یاد دلا کر جا رہا ہے.
کون کون سی نسبتیں ہیں جو مجھے بتا کر جا رہا ہے، کون کون سی ہستیاں ہیں جو رمضان سے جڑی ہوئی ہیں اور مجھے احساس دلا رہی ہیں کہ روزہ رکھنے والوں کبھی آنکھ اٹھا کر ان ہستیوں کی طرف بھی تو دیکھو۔ وہ کیا ہستیاں تھیں؟ جو اولین اسلام کو قبول کر کے آگے پھیلانے والے تھے، جنہوں نے شروع میں اسلام کو اپنے سینے میں بسایا، تمام تکالیف برداشت کیں اور پھر آگے پھیلا کر دین کو ہم تک پہنچانے میں اپنا حصہ ادا کیا ہے۔ ان ہستیوں کو یاد کرنا ہر اہل ایمان پر لازم آتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس کے کرم اور اس کے فضل سے ہم نے نماز تراویح میں اہتمام کر رہے ہیں ہم، کہ جو بھی تہوار آتا ہے ہم تراویح کی نماز کے بعد ان کی یاد میں بیٹھ جاتے ہیں، مختصر صحیح، چند لمحوں کے لیے صحیح، لیکن ان نسبتوں کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ یہ رمضان تیسرا جو روزہ تھا وہ اس ہستی کی یاد لے کر آیا، اس وجود کا احساس ہمیں دلا کر گیا کہ اے اہل ایمان، 3 رمضان کو وہ ہستی اس دنیا سے پردہ فرما گئی تھیں جو جگر گوشہ رسول ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت ہے، آپ کے وجود کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، وہ شفیق ہستی جسے سیدہ کائنات کہا جاتا ہے، جنہیں سیدۃ النساء کہا جاتا ہے، جنہیں جنتی عورتوں کی سردار میرے نبی نے کہا ہے، جن کے آنے پر سرور انبیاء خود استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تو کائنات کھڑی ہو گئی، آج بھی ان کا نام نامی آتا ہے، ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے لگتے ہیں۔ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ آپ سرور انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، کائنات کا محبوب ترین وجود ہے۔ لیکن سوچئے وہ وجود بھی تو کسی کے لیے کھڑا ہوتا ہوگا، وہ ہستی کیا ہستی ہوگی جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے ہوں گے۔ اور روایت کہتی صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے، آگے بڑھ کر پیشانی پر بیٹی کے بوسہ بھی دے دیتے تھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات چھوٹی ذات نہیں ہے، اتنی بڑی ذات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے ہوں اور چند قدم آگے جا کر بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دے کر ہر اہل ایمان کو یہ اسوہ دے رہے ہیں۔ ارے بیٹی رحمت ہوتی ہے، اگر باعث آزار ہوتی، اگر باعث زحمت ہوتی تو رب اپنے نبی کو کبھی بیٹی نہ دیتا۔ بیٹی دی ہے تو بتا دیا کہ رحمت ہی رحمت ہے، کیونکہ رب اپنے حبیب کو ساری اچھی چیزیں دے رہا ہے، بہترین چیزیں عطا کی ہیں، کمالات ان کو دیے ہیں، وہ صحابہ کرام کی شکل میں ہوں، وہ آپ کے اہل بیت کی شکل میں ہو، وہ شہر کی شکل میں ہو، وہ زمانے کی شکل میں ہو، آپ کے ظاہری حسن کی شکل میں ہو، جس بھی شکل میں ہے وہ کمال دیا ہے آپ کو۔ تو بیٹی بھی تو سب سے کمال کیا ہیں، اس لیے تو بیٹیاں عطا کی ہیں۔ اس لیے مومنوں کو پیغام دیا ہے کہ بیٹی کی اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے محبت سے پیش آؤ گے تو پھر دیکھو رب کی رحمتیں کیسے اترتی ہیں، پھر تمہارے گھر میں کس طرح رحمتیں اترتی ہیں۔ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی بیٹیوں کو، روایات میں اختلاف اپنی جگہ، 2-3 روایات ہیں، ایک میں 2 بھی کہا، 3 بھی کہا، ایک بھی روایت آئی ہے کہ بیٹی کی صحیح پرورش کی اور بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دی، برابر کا حق اس کو دیا، برابر پیار اس کو دیا اور اچھی جگہ اس کی شادی کر دی، تو سرکار دو جہاں کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی زبان پر حق بولتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، فرمایا میرا قرب اس سے ملے گا۔ یہ عظمتیں کس لیے دی ہیں؟ کہ بیٹی کی عظمت تمہارے ذہنوں میں بیٹھ جائے، اس لیے اپنی بیٹی کی عزت بھی کی، تکریم بھی کی، پیار بھی کیا اور اتنی چاہتیں کی اپنی بیٹی کی۔ فرمایا یہ بیٹی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اسی نے اللہ سے محبت کی، جس نے اس کو دکھ دیا اس نے مجھ محمد کو دکھ دیا، اور جس نے مجھ محمد کو دکھ دیا اس نے اللہ کو ناراض کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات کہہ دی۔ اور سوچئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے پیارے آپ ارشاد فرما دیجئے، دین تمہیں دیا ہے، ایمان تمہیں دیا ہے، اسلام تمہیں دیا ہے، نجات کے راستے تمہیں دیے ہیں، جنت کی بشارتیں تمہیں دی ہیں، اتنا کرم تم پر کیا ہے، دوزخ سے نکال کر جنت میں لایا ہوں، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
کوئی تم سے اجر نہیں مانگتا. تم نے پتھر بھی مارے میں نے برداشت کیے ہیں, تم نے طائف میں مجھے لہو لہان کیا میں نے برداشت کیا ہے, تم نے مکے کی گلیوں میں گالیاں دی میں نے حوصلے سے برداشت کی ہیں, تم میرے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے میرے چہرے پر تبسم رہی ہے, تم نے برا بلا کہا میں نے رحمت کے حالیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں, تم سے کوئی گلہ نہیں کیا, تم سے بدلہ نہیں لیا, تم سے معاوضہ نہیں مانگا, لیکن ایک چیز تم سے مانگتا ہوں, اس دین کو پیش کرنے کا ایک تم سے مطالبہ کرتا ہوں, الا المودۃ فی القربى, جو میرے گھر والے ہیں ان سے پیار کرنا, میرے پیاروں سے پیار کرنا ہے, میرے خاندان سے پیار کرنا ہے, میرے اصحاب سے پیار کرنا ہے, جو میرے قریبی ہیں, جو میرے سرکار کے قریب تر ہو گئے وہ ہماری آنکھوں کا تارا بن گئے ہیں, اور جو ان سے محبت نہیں کرتا اس کا دعویٰ ایمان بھی مکمل نہیں, اس کے ایمان پر شک کیا جائے گا کہ یہ ایمان جھوٹا کہہ رہا ہے. کیوں؟ ارے محبت تو ایک وجود سے کی جا رہی ہے, جو انہیں پیارا ہے وہی تو ہمیں پیارا, جس چیز کو انہوں نے اپنا کہہ دیا وہی ہمارے لیے محترم ہے. جسے انہوں نے دھتکار دیا, ابو لہب چچا ہو کر بھی دھتکار دیا, قیامت تک تبت یدا ابی لہب کی ہم صورت پڑھتے رہیں گے کہ چچا اپنی جگہ, لیکن میرے نبی کے دربار میں عزت نہیں پائی, ہمارا کچھ نہیں لگتا. لیکن حبشہ سے آنے والا بلال, کالی رنگت والا, موٹے ہونٹ والا, پھٹے پاؤں والا, جسم پر لباس بھی پورا نہیں, خاندان بھی قریش کا نہیں, لیکن ہمارے سر کا تاج ہے کیونکہ میرے نبی نے اپنے سینے سے لگا لیا. معیار میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. فرمایا الا المودۃ فی القربى, میرے قریبیوں سے پیار کرنا ہے, اور ان سارے قریبیوں میں قریب تر وہ وجود ہے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں, سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ. کتنی عظیم ہستی ہے, کتنا بڑا نام ہے کہ حشر کے میدان میں جب ساری مخلوق جمع کر دی جائے گی, سب انسان آ جائیں گے, تو فرشتہ پکارے گا. حدیث کے الفاظ ہیں, فرشتہ ندا دے گا, اے انسانوں اپنی سر جھکا لو, آنکھیں جھکا لو. کیوں؟ ارے اب شہزادی رسول کا گزر ہونے والا ہے, جان احمد کا گزر ہونے والا ہے, جگر گوشہ رسول نے گزرنا ہے. اپنی آنکھیں جھکا دو. وہ شرم و حیا کا پتلا تھی, وہ طہارت کا پتلا تھی, وہ عفت ماں بی بی تھی, اس لیے تمہاری نظر جھک جانی چاہیے اس کے سامنے کہ میرے نبی کی لاڈلی بیٹی گزرنے والی ہے. اور حدیث کہتی جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی سواری گزرے گی, ہزارہا فرشتے ان کے جرمٹ میں گزر رہے ہیں, نوری فرشتے ان کے ساتھ ساتھ گزر رہے ہوں گے. یہ شان ہے سیدہ کی, کیونکہ میرے نبی کی بیٹی ہے, میرے نبی نے پیار کیا ہے, ان کا دن گزرا ہے. اپنے نبی کے اہل بیت سے حضرات گرامی ٹوٹ کر پیار کیجیے گا. اور پھر وہ بیٹی جن کے چہرے پر مسکراہٹ آنے سے سرکار خوش ہو جاتے ہیں, جن کے چہرے پر تبسم آ جائے تو والضحیٰ والے چہرے پر تبسم آ جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم محبت سے ان کا نام لے رہے ہیں, اسی کو قبول کر لیجئے. ہم آپ کی لاڈلی بیٹی کا نام عقیدت سے لے رہے ہیں, پیار سے لے رہے ہیں, ادب سے لے رہے ہیں. آن کا نام آتا ہے تو ہماری آنکھیں شرم و حیا سے جھک جاتی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل حشر میں اسی نسبت کے صدقے ہم پر اپنا دست شفقت رکھ دیجئے, فرما دیجئے گا کہ میری بیٹی کے سے پیار کرنے والے آ گئے ہیں, جاؤ فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ, یہ میری بیٹی کو چاہنے والے ہیں, اب ان کا معاملہ میرے سپرد ہوتا. تو ان کا دن گزرا ہے. اور ایک اور شفیق ہستی, ایک اور عظیم وجود جن کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت کی ہے. تاریخ کہتی کہ اتنی محبت کسی اور سے نہیں کی, اور اس کی شاہد, اس کی گواہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کافی ساری حدیث روایت ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے, جب بھی موقع ہوتا حضرت خدیجہ کا ذکر کرنے لگے, پیار سے ذکر کرتے, خدیجہ ایسی تھی, خدیجہ ایسی تھی, خدیجہ یہ کرتی تھی. کہتی اتنا ذکر کرتے, اتنا ذکر کرتے, کہتی ہیں ایک دن میں نے کہہ ہی دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بوڑھی ہو کر آپ کے نکاح میں آئی تھی, بوڑھی ہو کر آئی تھیں, آپ کو اللہ نے ان سے بہتر دی ہیں. کیا مطلب تھا؟ اپنی طرف اشارہ کہ کنواری ہو کر آپ کے نکاح میں آئی ہوں, جوان آپ کے نکاح میں آئی ہوں, حسن و جمال کا پیکر ہوں, آپ کے نکاح میں آئی ہوں. آپ ایک بوڑھی کا ذکر کرتے جا رہے ہیں. تو سنیے حدیث کے الفاظ,
حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے رشک آیا اس دن حضرت خدیجہ کی عظمت پر. کہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ دوبارہ ذکر نہ کرنا، یہ بات دوبارہ نہ کہنا. وہ تو خدیجہ تو وہ ہے جب پورا مکہ مجھے جھٹلا رہا تھا وہی میری تصدیق کر رہی تھی، جب سارے مجھ کو دکھ دے رہے تھے وہی تو میری ہمدرد بن کر کھڑی تھی، جب کوئی مجھ کو کچھ دے نہیں رہا تھا وہی تو تھی جس نے ساری دولت میرے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی. اور اے خدیجہ میری اولاد بھی تو اسی سے آئی ہے. بڑے محبت سے ذکر کیا. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں 10 دن میرے سرکار اسی ناراضگی میں رہے، 10 دن میرے ساتھ ناراض رہے کہ تو نے خدیجہ کے بارے میں جملہ کیوں کہا. کیوں کہ انہوں نے اولین محبت ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. 25 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہیں اور 25 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری شادی نہیں کی، اکیلی آپ کے گھر میں رہی ہیں. اور پھر اللہ نے آپ کو ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے انہی سے تو دی ہے، چاروں بیٹیاں انہی سے ہیں. اب حضرت قاسم انہی سے ہیں، حضرت عبداللہ جنہیں طیب و طاہر کہا جاتا ہے وہ بھی تو انہی کے لگتے جگر ہیں، انہی کی اولاد ہے ساری کی ساری. اور آج جتنے سادات دنیا میں پھیلے ہیں یہ انہی کی بیٹی سیدۃ النساء کی اولاد ہی تو ہے. تو بتایا کہ سیدہ کا مقام کیا ہے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مکہ میں، حضرت خدیجہ کا گھر ہے، آپ تشریف فرما ہیں، جبریل تشریف لے آئے اور آ کر سلام پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خاتون، یہ خدیجہ جو آپ کی طرف آ رہی ہیں، جن کے ہاتھ میں کھانا ہے، جو کھانا لے کر آ رہی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خدیجہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں کہیے گا کہ عرش والا رب انہیں سلام کہہ رہا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام بھی ان کو پہنچا دیجئے گا. سوچئے ذرا کتنا بڑا جملہ کہا ہے. کائنات کا مالک جو بے نیاز ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، جبریل کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھیجا ہے کہ جا کر رب کہتا ہے میرا سلام خدیجہ کو پیش کر دیجیے. کتنی بڑی شان ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. قرآن کہتا ہے وازواجہ امہاتہم، ارے ایمان والو نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، مائیں ہیں تمہاری. وہ ماں ہیں ہر ایک ایمان والے کی، پہلی اماں جان ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت دیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، جب لوگ گالیاں دیتے تھے، جب لوگ آپ کے گھر کا محاصرہ کیے رکھتے تھے، جب آپ کے ساتھ بائیکاٹ کیا تھا تو ساری دولت حضرت خدیجہ نے میرے سرکار کے قدموں میں ڈال دی. اور قرآن اس پر شاہد ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. مفسرین کرام کہتے ہیں سورہ والضحیٰ میں قرآن نے کہا کہ ہم نے تنگ دستی دیکھی تو آپ کو غنی کر دیا، اور مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد حضرت خدیجہ کی دولت ہے کہ رب نے ان کے ذریعے اتنی دولت عطا کر دی کہ آپ کو دولت سے بے نیاز کر دی. قرآن گواہی دے رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. دولت تو حضرت خدیجہ کی ہے لیکن رب کہہ رہا ہے ہم نے کیا ہے. ارے یہ سارا اہتمام رب کہہ رہا ہے ہم کر رہے ہیں. خدیجہ کا سارا جو مال آپ تک پہنچا ہے یہ ان کا نہیں، یہ رب کہتا ہے ہم نے اہتمام کیا. تو وہ شان ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کا دن 10 رمضان کو گزرا، یاد کیجئے گا. یہ وہ وجود ہیں جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے. تاریخ کہتی ہے، علماء نے اگرچہ اس میں تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ بات حتمی ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں میں مرد و زن میں سب سے پہلا وجود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے وجود جو ایمان لایا وہ حضرت خدیجہ کا ہے. یہ الگ بات کہ علماء اس کی تطبیق کرتے ہیں. عورتوں میں حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، بچوں میں حضرت مولا علی شیر خدا، غلاموں میں حضرت زید، یہ یقیناً کی جاتی ہے. لیکن جو سب سے پہلے، کیوں میرے سرکار وہی لے کر جب گھر تشریف لائے تو جسم پر کپ کپی تھی، زملونی یا خدیجہ، زملونی یا خدیجہ، خدیجہ چادر اوڑھ دو. تو پوچھا یا رسول اللہ ہوا کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ایک فرشتہ آیا ہے، یہ پیغام دے گیا ہے. تو پہلی تصدیق جو کی حضرت خدیجہ نے کی تھی، پہلی تصدیق کی. اور سیرت کا پہلا عنوان آپ نے لکھا، سیرت کا پہلا صفحہ آپ نے لکھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ تو غریب کے ہمدرد ہیں، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ تو مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کرنے والے ہیں.
یہ آپ کی صفات سب سے پہلے اگر کسی نے بیان کی ہیں تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اور تاریخ کہتی جب آپ کا وصال ہوا مکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لحد میں اتارا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو لحد میں اتارا ہے. اللہ تعالیٰ ہزار رحمتیں اس وجود پر کرے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہی ہیں. اس سال کو جس سال حضرت خدیجہ کا وصال ہوا ہے آج بھی تاریخ اسلام میں اسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم محسوس کیا تھا کہ اتنا شفیق وجود دنیا سے چلا گیا ہے. یاد کیجئے گا. اور جو بات ہمارے لیے ان کی زندگی سے سب سے نمایاں ان کا پہلو ہمارے لیے قابل تقلید ہے، جو ہمیں اپنے گھر والوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو بتانی چاہیے کہ اس معاشرے میں اب اعلان نبوت نہیں ہوا، ہر طرح کی بدی وہاں پر ہو رہی ہے. شراب، جوا، بدکاری، فحاشی، ہر طرح کی جو شیطنت ہے وہاں سرعام ناچ رہی ہے، سرعام دعوت گناہ دی جاتی ہے. تاریخ کہتی جو گناہ کہیں ہوتا تھا، جو بدی ہوتی تھی، وہ ساری کی ساری مکے کی سرزمین میں ہو رہی تھی. ایک بستی میں سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اتنے گندے ماحول میں، اتنے برے ماحول میں جہاں عورت کو محفل کی زینت بنایا جاتا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ وہ جو پاکیزگی کا معنی نہیں جانتے تھے، جو طہارت کا مفہوم نہیں جانتے تھے، وہ سارا مکہ کہتا تھا خدیجہ طاہرہ ہے. طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے کہ مکے میں اگر کوئی پاکیزہ وجود ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات. یہ اسوہ ہے حضرت خدیجہ کا. آج کوئی کیسے کہہ سکتا ہے ماحول خراب ہے، کیا کریں، بچنا مشکل ہے. ارے اس ماحول سے زیادہ خراب تو نہیں ہے. آج تو دائیں بائیں آگے پیچھے مسلمان آباد ہیں، چاروں طرف اسلام کا نام لینے والے ہیں. ارے وہاں تو شرک ہو رہا تھا، وہاں تو بت پرستی ہو رہی تھی، وہاں تو شیطنت سرعام ناچتی تھی. اس ماحول میں بھی، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے، مکے کی سب سے امیر ترین خاتون ہے، سب سے بڑی تاجرہ ہے مکے کی. کہتے ہیں مکے کا سارا سامان اگر تجارت کے لیے جاتا تو بعض کہتے ہیں 40%، اور بعض کہتے ہیں 60% حصہ حضرت خدیجہ کا اکیلی کا ہوتا تھا. اتنی امیر خاتون، لیکن کوئی ان کے کردار پر انگلی نہیں رکھ سکا. کیوں؟ ارے رب نے جس کو میرے نبی کے لیے منتخب کیا ہے اس کے وجود کو پاک کر دیا. ناپاک وجود تو آنے ہی نہیں دیا، پاکیزہ وجود ان کے قریب آئے ہیں. اور اس کی دلیل ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے عثمان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے الزام لگایا ہے، سورہ نور اس پر گواہ ہے کہ آپ پر الزام لگایا غلط قسم کا، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط ہے. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت عثمان غنی کی دلیل سنیے. کیا فرمایا عثمان غنی؟ یہ عاشق ہیں، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کو ہر طرف سے پاک ہی دیکھتا ہے، خوبیاں ہی دیکھتا ہے. کہا لوگوں سنو، میں نے آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر اس عام فضا میں اڑنے والی گندی مکھی کو بیٹھتے نہیں دیکھا. جو رب اپنے محبوب کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ ان کے حرم میں گندی عورت کیسے آنے دے گا؟ یہ دلیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی تھی. تو حضرت خدیجہ کو اس ماحول میں پہلے مکے والوں سے ان کی زبان سے اقرار کروایا کہ یہ طاہرہ ہے. بڑے بڑے شادی کے خواہشمند تھے، بڑے بڑے سردار پیغام بھیج رہے تھے، لیکن رب کا اپنا فیصلہ تھا کہ اپنے حبیب کے نکاح میں لے کر آنا ہے. کائنات کے سب سے پاکیزہ وجود کے گھر میں وہی آ سکتی ہے جو طاہرہ ہو. تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دن گزرا ہے. پڑھیے گا ان کی سیرت، گھروں میں بچیوں کو پڑھائیے گا کہ کیسے عزتوں کی حفاظت کی جاتی ہے، کیسے اپنی عزت کی جو ہے وہ نگرانی کی جاتی ہے، کیسے گندے ماحول میں کردار کو صاف رکھا جاتا ہے، کیسے پاکیزگی کا حالہ بنایا جاتا ہے. یہ سیکھنا ہے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا. پھر کردار پیدا ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ کیسے پاکیزگی اختیار کی جاتی ہے اور پاکیزہ رہا جا سکتا ہے. حضرات گرامی، میں نے
سورہ آل عمران کی آیات تلاوت کی تھیں، چونکہ ابھی چند دن کے بعد وہ واقعہ تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان معرکہ جسے قرآن کہتا ہے یہ یوم الفرقان ہے، سب سے بڑا معرکہ، پہلا حق و باطل کا معرکہ غزوہ بدر، وہ 17 رمضان کو لڑی گئی، وہ دن آ رہا ہے، اسی کی نسبت سے میں نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی تھی۔ یہاں رک کر ایک بات ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی عظیم ذات ہے کہ آپ کی تعلیمات کا ذکر تو ہو سکتا تھا، قرآن میں آتا کہ آپ نے یہ پیغام دیا، یہ حکم دیا، یہ آپ نے لوگوں کو کرنے کا کہا، لیکن آپ کی ذات کتنی عظیم ہے کہ میرے نبی کی زندگی کا ہر پہلو قرآن ان کو بیان کر رہا ہے۔ آپ جنگ میں جا رہے ہیں، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر ہوا، غزوہ احد کا سورہ انفال میں ذکر ہوا، غزوہ خندق پر پوری سورہ احزاب نازل کی گئی، فتح مکہ کا ذکر ہوا، حنین کا ذکر کیا گیا، جو جنگیں لڑی میرے سرکار نے، قرآن ان کی روداد بیان کر رہا ہے۔ وہ قرآن خود راوی بن کر اس کو بیان کر رہا ہے کہ لوگوں دیکھو میرے نبی جنگ میں کیسے جا رہے تھے، ارے دیکھو تو صحیح، کائنات کا عظیم وجود جس سے رحمت عالمین بنا کر بھیجا ہے، میدان جنگ میں بھی جا رہے ہیں تو کس شان سے جا رہے ہیں، کس انداز سے جا رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے جب چلے ہیں تو آپ پر لمحہ لمحہ عاجزی آپ پر طاری تھی، دعائیں کرتے ہوئے نکلے۔ مدینہ میں آپ نے دعا مانگی ہے، صحابہ اکرام کو دیکھا، کسی کے تن پر پورا لباس نہیں، کسی کے پاس صرف تہبند ہے، کسی کو سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں، ساز و سامان نہیں، تو روایت ہے میرے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے۔ مدینہ میں پہلی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگی کہ اے اللہ یہ جانثار تیرے دین کی سر بلندی کے لیے جا رہے ہیں، یا رب العالمین انہیں اعلیٰ لباس عطا کر، انہیں اعلیٰ سواریاں عطا کر، اور انہیں ہر میدان میں خوشحالی عطا کر۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ وقت زیادہ نہیں گزرا، بدر کے تھوڑے ہی عرصے بعد مسلمانوں میں اتنی دولت آ گئی کہ ہر گھرانہ خوشحال ہو گیا تھا، ہر ایک کے پاس پہننے کے لیے لباس آ چکا تھا۔ یہ میرے نبی کی دعا تھی کہ صحابہ اکرام کی جرت کو دیکھا، ان کی جانثاری کو دیکھا، پرواہ نہیں کی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یا رسول اللہ سامان آ لینے دیں، کچھ چیزیں اکٹھی کر لیں، نہیں، حکم رسول سنا تو جو کچھ تھا وہ لے کر چل پڑے۔ آمنا وصدقنا، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بے شک تحقیق ہم نے بدر میں آپ کی مدد کی تھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے مدد کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور آپ تو بہت تھوڑے تھے، بے سر و سامان تھے۔ قرآن مسلمانوں کی بے سر و سامانی اور کم تعداد کا اقرار کر رہا ہے۔ تھوڑے تھے آپ تو، 313 ہیں، اور 313 میں بھی بچے شامل ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اس میں شامل ہیں، اور بچوں کے ایمان کتنے پختہ ہیں۔ حضرات گرامی کبھی پڑھیے سیرت کو، بدر کے واقعات کو پڑھیے، ایک ایک بچہ کتنا قیمتی تھا، وہ ایمان میں کتنا پختہ تھا۔ حضرت رافع ایک صحابی ہیں، بچے ہیں ابھی، کہتے چھوٹے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تم چھوٹے بچے اور نہیں جاؤ گے، تو کہتے اپنے چچا کے پاس گئے کہ آپ میری سفارش کر دیں، تو چچا نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا ضرور ہے، عمر تھوڑی ہے، لیکن تیر انداز میں بڑا ماہر ہے، تیر چلانے میں بڑا ماہر ہے، اسے ساتھ شامل کر لیجئے۔ آپ نے کہا کہاں کھڑا ہے؟ تو تاریخ کہتی ہے وہ ان کے پاس جوتا نہیں تھا، موزے پہنے ہوئے تھے، اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے قد کو اونچا کر لیا کہ میں سب کے برابر نظر آؤں۔ سرکار نے دیکھا، مسکرائے، فرمایا بیٹا تم بھی شامل ہو جاؤ۔ یہ جذبہ تھا محبت کا، یہ ان کے اندر محبت تھی۔ حضرت سمرہ بن جندب، یہ بھی بچے تھے، ابھی چھوٹی عمر تھی، کہتے ہیں کہ وہ بھی انہوں نے جب دیکھا کہ رافع کو لے لیا ہے تو یہ بھی دعا کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے لیجیے۔ آپ نے کہا تم چھوٹے ہو، تو صحابہ اکرام میں سے ایک دو کو سفارشی بنا کر لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیجئے کہ میری اس سے کشتی کروا لیجئے، میں اس سے جان میں زیادہ ہوں، طاقت میں زیادہ ہوں۔ میرے سرکار مسکرائے، فرمایا آؤ بچوں تم کشتی کا لو۔ حضرت رافع اور حضرت سمرہ کی کشتی کروائی گئی، اور حضرت سمرہ نے ان کو گرا لیا، جیت گئے۔
سرکار نے کہا تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ جذبہ ہے جہاد کا. چھوٹی عمر کے بچے، اور معرض معوض کے واقعات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ماں نے کہا بیٹا تمہارا باپ نہیں ہے، آج تمہارا باپ ہوتا تو اس جنگ میں جاتا، ہمارے گھر کا حصہ اس میں شامل ہوتا، لیکن وہ نہیں ہے تو ہم جہاد سے محروم نہیں رہنا چاہتے، ہمارے گھر سے بھی حصہ جانا چاہیے. میرے بچوں تم بھی دو میرا آسرا ہو، میں بیوہ ہوں، تم یتیم ہو، لیکن نبی نے پکارا ہے تو ہمارے گھر سے جواب ضرور جانا چاہیے، بیٹو تم دونوں جاؤ. دونوں بچوں کو بھیجا، 9 اور 11 سال کی عمر ہے، اور ایک وعدہ لیا ان سے، معاذ اور موّز سے ایک وعدہ لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف گواہ ہے اس کے کہ میدان جنگ میں جنگ عروج پر تھی تو میں نے دیکھا میرے دائیں بائیں بچے کھڑے ہیں، تو میں نے کہا بیٹا تم کون ہو؟ کہتے انہوں نے جواب دینے کی بجائے کہا چچا بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ کہتے میں نے کہا تم نے اس کا کیا کرنا ہے، وہ تو سردار ہے. کہہ رہے آپ بتائیں ہمیں. کہتے مجھے بھی ذرا اصرار ہوا کہ کیا کرنا چاہتے ہو، وہ تو سردار ہے، اپنے لشکریوں کے درمیان میں ہوگا، تم بچے ہو، کیوں جانا چاہتے ہو اس کے پاس؟ تو جو جواب دیا انہوں نے کہا جب گھر سے چلے تھے تو ہماری ماں نے ہم سے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا. حضرات گرامی یہ عشق ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب مائیں اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول یوں ڈال دیتی ہیں پھر جان کی پرواہ نہیں رہتی ہے، پھر عمر کو نہیں دیکھا جاتا. کہا ہماری ماں نے وعدہ لیا تھا. کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. ماں نے کہا تھا بیٹا کسی اور کو مار سکو یا نہ مار سکو، ابو جہل کو تمہارے ہاتھوں سے جہنم رسید ہونا چاہیے کہ میرے نبی کو تنگ بہت کرتا. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے انگلی سے اشارہ کیا، وہ جو اپنے ساتھیوں کے درمیان سفید گھوڑے پر سوار ہے، کہتے ہیں ابھی میری انگلی نیچے نہیں آئی تھی تو وہ شہینوں کی طرح گئے اور اگلے لمحے ابو جہل تڑپتا ہوا زمین پر پڑا تھا. یہ محبت رسول ہے، یہ عشق رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر ہے. وہاں ساز و سامان نہیں دیکھا جاتا، نہ وہ حفیظ نے کہا تھا نا کہ سامان پر بھروسہ نہیں تھا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. سب سے بڑی ان کی جو خوش قسمتی کیا تھی، ارے بڑے بڑے سپہ سالار جاتے ہوں گے، آج امام الانبیاء خود سپہ سالار بن کر جا رہے ہیں، جن کے اشارے پر چاند ٹوٹ کر قدموں میں آ جاتا ہے، جو اشارہ کریں تو پتھر کلمہ پڑھنے لگتے ہیں. آج وہ رسول اپنے صحابہ کے ساتھ سپہ سالار بن کر جا رہا ہے. کسی اپنی جان کی فکر رہتی ہے؟ کون پرواہ کرتا ہے جان کی جب جان عطا کرنے والا رسول ساتھ ہو، جہاں سے حیات ملتی ہے وہ حیات دینے والا رسول ساتھ ہو، پھر اس جان کی کوئی وقت نہیں رہتی ہے. اور یہی بدر میں لوگوں نے دیکھا، سامان نہیں تھا، لڑائی کے لیے چیزیں پوری نہیں تھیں، سواری نہیں تھی، لیکن جس دلیری اور بہادری سے لڑے. قرآن کہتا ہے کہ تمہارے ایمان کی قوت کو دیکھا، تمہاری استقامت کو دیکھا، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے آسمان سے 3000 فرشتے نازل کر دی. 3000 فرشتے. آج بھی جبل ملائکہ بدر کے مقام پر ہر جانے والے زائر کو یہ پیغام دے رہا ہے اقبال کی زبان میں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ بدر کے صحابہ جیسا ایمان پیدا کر کے دکھاؤ، کہ انہوں نے پرواہ نہیں کی ہے. ہم تو ساز و سامان کی طرف بھاگتے ہیں، ہم تو گروہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار لائیے، سامان لائیے، خود دیجئے، زرہ دیجئے، نہیں پرواہ. تاریخ کہتی خود کہاں سے آتا؟ ارے تن ڈھانپنے کے لیے قمیض نہیں تھی، تن ڈھانپنے کے لیے قمیض نہیں تھی. ارے تلوار کہاں سے آتی؟ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا. لیکن جو سب سے اہم بات ہمارے لیے ہے، یہ سارے کے سارے جنگ کے لیے جا رہے ہیں. مدینہ سے 80 میل کا فاصلہ ہے بدر کا. آج بھی 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں وہاں تک جانے کے لیے. چند سواریاں، 2 گھوڑے، 8 اونٹ جن پر یہ لشکر جا رہا ہے. اور رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھے ہوئے ہیں. صحابہ اکرام نے بھی
اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا ہوا. 17 رمضان کو یہ جنگ لڑی جاتی ہے, 2 ہجری ہے, اور سیرت نگار لکھتے ہیں جمعے کا دن ہے. روزہ دار ہیں مسلمان. آج کیسے وہ جوان روزہ چھوڑ کر نبی کا سامنا کرنے کی تمنا رکھ سکتا ہے کہ جو نبی بدر کے میدان میں بھی روزہ نہ چھوڑے, آج گھر میں بیٹھ کر کیسے روزہ چھوڑا جا سکتا؟ سوچنا ہوگا ہمیں. ایک احساس, رمضان یہ بدر کی جنگ ایک احساس دلا کر جاتی ہے کہ لوگوں وہ تو روزہ کی حالت میں جنگ لڑ رہے تھے, تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر روزہ چھوڑ رہے ہو. کس طرح سامنا کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا ان کا ہم سامنا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ روزہ نہیں چھوڑنا ہے. ارے انہوں نے جنگ کے میدان میں نہیں چھوڑا, ہمیں اپنے اس ماحول میں بھی روزہ نہیں چھوڑنا. اسوہ دیا تھا, کچھ بھی ہو جائے روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اسے چھوڑا نہیں جا سکتا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, قرآن کہتا ہے ساری اجازتیں اپنی جگہ, لیکن رب کی رضا یہ ہے کہ تم روزہ رکھ ہی لو. رب بھی یہی چاہتا ہے کہ روزہ رکھو. تو یہ جنگ اس ماحول میں لڑی گئی ہے جس میں مسلمانوں کے پاس کوئی سامان نہیں ہے, کوئی ہتھیار نہیں ہے, لیکن جس بہادری کے ساتھ لڑے ہیں, جس جرأت کے ساتھ لڑے ہیں کہ کفر کے بڑے بڑے نامی سردار 70 کافر میدان جنگ میں مارے گئے. تاریخ کہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو میدان جنگ کا دورہ کیا سپہ سالار نے کہ صبح جنگ ہونی ہے. ہاتھ میں چھڑی تھی. آپ میدان میں آئے, ریت کا میدان ہے, آپ دائرہ کھینچ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں یہاں فلاں کافر گر کر ہلاک ہوگا, یہاں فلاں گر کر ہلاک ہوگا. تاریخ کہتی 70 نشان لگائے اور اگلے دن 70 وہیں پر جا کر مرے تھے. ارے تقدیر کے فیصلے تو میرے نبی کی زبان پر لکھے جاتے ہیں. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دے تقدیر وہی بنتی ہے. 70 وہاں پر مارے گئے, 70 گرفتار کیے گئے, اور بتا دیا پوری دنیا کو کہ لوگوں جب رب کی ذات پر یقین ہو تو پھر سامان پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جاتا, نہ تیگ و تیر پر تکیہ, نہ خنجر پر, نہ بالے پر. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. ہاں بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر, اس وجود پر بھروسہ ہے, اس یقین کے ساتھ چلے تھے کہ میرے نبی میرے ساتھ ہیں, سامان ہو یا نہ ہو رب کی نصرت ہمارے ساتھ ہے. قرآن سورہ آل عمران میں واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے 3000 فرشتے بھیجے. صحابی جنگ کے بعد ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ کر رہا تھا, ایک کافر کے پیچھے بھاگا, مارنے لگا, تلوار اٹھائی تو اس کا سر تن سے جدا ہو کر گر گیا اور مارنے والا کوئی بھی نہیں تھا. آپ مسکرائے, فرمایا وہ فرشتہ تھا جس نے اسے مار دیا. ارے رب کی مدد اتی تھی. وہ مارکہ 17 رمضان کو آ رہا ہے, کوشش کریں گے اس کے اہم واقعات کو ہم سیرت کے طور پر پڑھیں اور اس سے اپنی زندگیوں کو, تاریخ زندگیوں کو چمکانے کی کوشش کریں, پست حوصلوں کو توانا کر سکیں, بے ہمتیوں کو توانا کر سکیں, اور یہ جو ہم کم ہمت ہو چکے ہیں, بے حوصلہ ہو چکے ہیں, ہمیں پھر جرأت اور حوصلہ مل سکے, ولولہ مل سکے کہ ایمان والا کتنا مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك